اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام مالک علیکم یوم سر، الدین آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میری آواز آ رہی ہے جی باقی لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے. اوکے، درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی جی علی سر آپ محمد کی کلیئر النبی آواز. الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ، پھر آج کے سیشن کی طرف ہم موو کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ آپ نے زمین کے اوپر سب سے مضبوط چیز کون سی بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے پہاڑوں کو زمین پہ بہت ہی طاقتور مخلوق کے طور پر بنایا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ کوئی ایسی چیز آپ نے بنائی ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقت والی ہو؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے فرشتوں، میں نے لوہے کو پیدا کیا کہ وہ پتھر کو، پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی، یا الہی کوئی ایسی بھی چیز ہے جو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہو؟ تو فرمایا کہ میں نے آگ کو پیدا کی ہے کہ لوہے کو پانی بنا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ کوئی ایسی بھی چیز ہے جو آگ سے بھی زیادہ طاقت والی ہو؟ فرمایا کہ میں نے پانی کو پیدا کیا کہ جتنی بھی بڑی آگ ہو اس کو بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ کوئی ایسی چیز جو پانی سے بھی زیادہ طاقت والی ہو؟ تو فرمایا میں نے ہوا کو پیدا کیا، جیسے آج تقریباً پورے پنجاب میں بارش ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہوا کو پیدا کیا کہ لاکھوں کے لاکھوں ٹن پانی وہ بادلوں کی شکل میں لے کے اڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر فرشتوں نے، یہ بڑا پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کرنے والا ہے، یہ ایک وزن بنایا گیا ہے ایک بات سمجھانے کے لیے، ایک بات پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اس حدیث مبارکہ میں۔ اب وہ اہم بات کیا ہے؟ فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ کوئی ایسی بھی چیز ہے جو ان سب سے زیادہ طاقت والی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ یا کوئی بندی ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، تو یہ جو عمل ہے ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقت والا ہے۔ تو کوشش کریں کہ صدقہ کریں، اور اسی طرح ہی کریں جو چھپ کے راز میں بغیر بتائے جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ اچانک اور ناگہانی اموات سے انسان کو بچاتا ہے، مصیبتوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو لیکچر نمبر 2 ہے جی آج ہمارا۔ کل ہم نے لیکچر نمبر 1 کے اندر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ وہ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی اس کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کی، کوالیفیکیشن کی، ایج لیمٹ کی، نمبر آف پوسٹ کی، کوٹا کی، اور اپلائی کرنے کے پروسیس کی۔ ٹھیک ہے، ایج ریلیکسیشن کی بات کی تھی، سلیبس کی بات کی تھی۔ یہ ساری چیزیں لیکچر نمبر 1 کے اندر آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں۔ آپ میں سے جتنے بھی کینڈیڈیٹس نے ہمارا گروپ لیٹ جوائن کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یا تو گروپ میں یا پرسنلی ان باکس میں یہ تمام چیزیں جو کل پرسوں 2 دن ہوئی ہیں ان کو بھیجی جا چکی ہوں گی۔ اگر نہیں بھیجی گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر کے ساتھ دوبارہ گروپ کے اندر بھیج دی جائیں گی۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا دی الیکشن ایکٹ 2017، الیکشن ایکٹ 2017 کو ہم نے اس کی ٹوٹل 241 سیکشن ہے، اور ہم نے فرسٹ 40 کے قریب جو ہے نا وہ سیکشن اس کے ڈسکس کیے تھے۔ اسی طرح جو سیکنڈ پارٹ ہے آج جو ہم سیکنڈ لیکچر کے اندر دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو اب کانسٹیٹیوشن جو اس وقت ہمارا موجود ہے وہ 1973 1973 کا آئین ہے، اور 1973 کے آئین کے 3 پارٹس ہیں، پارٹ 1 2 اینڈ 8۔ ٹھیک ہے، پہلا، دوسرا اور 8واں حصہ کانسٹیٹیوشن کا یہ جو ہے وہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک لیکچر میں تینوں پارٹس ڈسکس نہیں ہوں گے، تو جیسے کل ہم نے الیکشن ایکٹ کا 10واں حصہ کل ہم نے جو ہے نا وہ ڈسکس کیا ہے، تو اسی طرح اس پہ تھوڑے لیکچر ہیں، اس پہ میکسیمم جو ہے نا وہ ہمارے 4 سے 4 لیکچر ہوں گے میکسیمم جو کانسٹیٹیوشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشن کا جو پارٹ ہے یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن اینڈ الیکشن ایکٹ یہ 30 مارکس کا ہے۔ اس کے علاوہ انگلش 30 مارکس کی ہے، جنرل سائنس یا ایوری ڈے سائنس ہے، اسلامک اسٹڈی ہے، کرنٹ افیئر اینڈ پاکستان افیئر 40 مارکس کے وہ ہیں، 10 نمبر ایچ سبجیکٹ کے۔ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ وٹ از کانسٹیٹیوشن؟ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اسی طرح ایکٹ کیا ہوتا ہے، آرڈیننس کس کو کہتے ہیں، ان کا
ڈفرینس کل میں نے بتایا بھی تھا، تو چلے ہم ایک پری اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ کس کس کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے اور ایکٹ کیا ہے اور آرڈیننس کیا ہے. جی شاباش. کوئی بتا سکتا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ سب تک؟ فنڈامنٹل رولز اینڈ پلرز فار اسٹیٹ. جی، کسی بھی اسٹیٹ کے فنڈامنٹل رولز. اب فنڈامنٹل رولز یہ جو ہے اس کی پوری اسٹیٹ کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک ایریا سے ریلیٹڈ جو ہے نا فنڈامنٹل رولز ریگولیشنز یہ کانسٹیٹیوشن کہلاتے ہیں. اچھا پھر ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا ایکٹ کو، الیکشن ایکٹ. جی یہ بھی میں نے بتایا تھا کل. جی پلیز. آواز نہیں سر یہ کسی مخصوص ڈپارٹمنٹ کے بات، جی اسپیسیفک یہ کسی ڈپارٹمنٹ مخصوص کے لیے جو ڈپارٹمنٹ کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. یس، کسی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن جو بنائے جاتے ہیں اس کو پھر ایکٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایکٹ کون پاس کرتا ہے اور کانسٹیٹیوشن کون پاس کرتا ہے؟ جی ایکٹ اور کانسٹیٹیوشن کون؟ لیجسلیچر مقننہ ہماری جو ہے یہ قانون پاس کرتی ہے، جو ایکٹ ہے اور جو آرڈیننس ہے. سوری ایکٹ ہے اور جو کانسٹیٹیوشن ہے. آرڈیننس پھر گورنر یا پریزیڈنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رولز جو ہے نا یہ ڈپارٹمنٹ بناتا ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے رولز بناتا ہے. جو خود بناتا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ ان کو رولز کہا جاتا ہے. اچھا جی اسٹارٹ کرتے ہیں سر کانسٹیٹیوشن. جی جی سر رولز اور ریگولیشن ایک ہی چیز ہے. یس، رولز اینڈ ریگولیشن ایک ہی چیز ہے اور یہ ڈپارٹمنٹ بناتا ہے. جیسے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے تو اس نے رولز بنائے، لیوز کے رولز بن گئے. اسی طرح جو نادرا ہے اس نے کوئی اپنے سرٹن رول سیٹ کر لیے. ٹھیک ہے. وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. کانسٹیٹیوشن ہے، ایکٹ ہے، آرڈیننس ہے، اس کے اندر فلیکچویشنز نہیں ہوتی. رولز آج بنائے کل چینج کر دیے، پرسوں چینج کر دیے. ٹھیک ہے. رولز چینج ہو سکتے ہیں. ایکٹ اینڈ آرڈیننس کے اندر باقاعدہ پھر وہی ہمارا جو لیجسلیچر ڈپارٹمنٹ ہے یعنی ہماری پروونشل یا نیشنل اسمبلی ہے جس نے بنائے وہی چینج کر سکتے ہیں اس کو، اس کے علاوہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک آواز ریپبلک نہیں آف آ رہی ہے. پاکستان. سر میری طرف سے آواز کا ایشو نہیں ہے، آپ کا نیٹ ورک ایشو ہوگا. آپ دیکھ لیں اپنے اینڈ پہ. کانسٹیٹیوشن سلائڈ بھی شو ہو رہی. میری طرف سے سلائڈز بھی شو ہو رہی ہیں اور سلائڈز آپ کو گروپ میں بھیجنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جن کے پاس نیٹ ورک کا ایشو ہوگا ان کو یہ چیزیں جب مسئلہ کریں گی تو ہم ان کو آلریڈی گروپ کے اندر اس لیے شیئر کر دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے اوپن کر لیں. تو اس کا سلوشن کل بھی میں نے بتایا تھا. اچھا جی کانسٹیٹیوشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے ہم نے 3 پارٹس دیکھنے ہیں صرف. ٹھیک ہے. پارٹ 1, 2 اینڈ پارٹ 8 ایز پر سلیبس. آرٹیکل 1 کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ دا ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز. ریپبلک یعنی اسٹیٹ کی بات ہے یہاں پہ. اس کا کلاس 1 شک نمبر 1 ہے کہ پاکستان ایک فیڈرل ریپبلک ہے. پاکستان کا اس پورا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے. ریفر ٹو. اب پاکستان میں پہلا کانسٹیٹیوشن جب 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا تو جو انڈین ایکٹ تھا وہی امپلیمنٹڈ تھا 1935 والا. 1947 سے 1956 تک. 56 میں پہلا آئین آیا، اس کو پھر ختم کر دیا گیا. 62 کا آئین آیا، پھر اس کو 73 میں پھر اس کو ختم کر دیا گیا. 73 میں ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ آیا جو اب تک چل رہا ہے اور اس میں ٹوٹل جو تبدیلیاں کی جا چکی ہیں جن کو امینڈمنٹس کہتے ہیں 26 کی جا چکی ہیں. تو آرٹیکل 1 اس کا کیا بتاتا ہے؟ یہ اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ریپبلک یا اسٹیٹ کیا چیز ہے. تو اس سے مراد پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. کلاس 2 شک نمبر 2 اس کے کہتی ہے دا ٹیریٹریز آف دا پاکستان کمپرائز آف. پاکستان کے جو علاقے ہیں وہ کن کن ایریاز پہ مشتمل ہوں گے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. دا پروونسز، جتنے بھی ہمارے پروونسز ہیں. بلوچستان ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے. خیبر پختونخوا، سندھ اینڈ پنجاب. پنجاب جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے صوبے شامل ہوں گے. اسلام آباد شامل ہوگا، کیپٹل ٹیریٹری جس کو فیڈرل کیپٹل کہا جائے گا. اسی طرح اسٹیٹ کے اندر جیسے فاٹا فانا اب مرج ہو چکے ہیں، یا جیسے گلگت بلتستان ہے تو وہ کیپٹل کے اس میں جب تک رہا، اب تو اس کو ٹیمپریری طور پر ایک پروونس بنایا ہوا ہے لیکن ابھی باقاعدہ وہ صوبہ نہیں بنا. تو یہ اس کے اندر آئیں گے کیپٹل ٹیریٹری کے اندر. ٹھیک ہے. یا پھر اسٹیٹس ہیں.
جیسے آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے تو یہ بھی پاکستان کی ٹیریٹری ہے, پاکستان کا ایریا ہے, پاکستان کی لینڈ ہے. کلاس 3 مجلس شورا, پارلیمنٹ ہیز دا اتھارٹی ٹو ایڈمٹ نیو اسٹیٹس اور ایریاز انٹو دا فیڈریشن, کہ پاکستان کے رقبے کے اندر, پاکستان کی باؤنڈری کے اندر کس کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی نئے ایریا کو ایڈ کریں, تو وہ مجلس شورا ہماری پارلیمنٹ کو اختیار ہے. دس کین بی ڈن بائی دا لا اینڈ آن سچ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایز پارلیمنٹ تھنکس فٹ. تو یہ قوانین جو بنے ہوئے ہیں ان کی بنیاد پہ وہ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر انڈیا کے ساتھ سیاچین گلیشیئر پہ کوئی ہو جائے مسئلہ اور پھر پاکستان اس کو قبضہ کر لے اور پاکستان ڈکلیئر کر دے کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے, تو یہ مجلس شورا اس کی اجازت دے گی پاکستان کی, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ. تو یہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے آرٹیکل 1 کے پاکستان کا نام کیا ہے, پاکستان کے کون کون سے ایریاز ہیں, پاکستان میں کوئی نئے ایریا شامل ہوگا تو اس کو کون کرے گا. یہ 3 مین چیزیں جو ہیں وہ کس کے اندر آتی ہیں, آرٹیکل 1 کے اندر آتی ہیں. آرٹیکل 2 اسلام ٹو بی دا اسٹیٹ ریلیجن. اب اسلام جو ہے, اب اسلام کی فردر ڈویژن نہیں ہے. اب جیسے کچھ اسلامک ممالک ہیں جیسے ایران ہے تو شیعہ اسلام انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ شیعہ اسلام ہے, لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے کہ جی کون سا اسلام, ٹھیک ہے. اسلام جنرل اسلام کی بات, اسلام از ڈکلیئرڈ ایز دا اسٹیٹ ریلیجن آف دا پاکستان. یہ آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے کہ اس پاکستان کا مذہب کون سا ہے, اسلام ہے. آرٹیکل 2A آبجیکٹیو ریزولوشن ٹو فارم پارٹ آف دا سبسٹینٹیو پروویژنس. تو جو آبجیکٹیو قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی تھی جی, قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی تھی؟ 12 مارچ 1949. یس 1949 کو. تو اس کو بھی شامل کیا جائے گا جو بھی پروویژنز بنائی جائیں گی. آبجیکٹیو ریزولوشن وچ از ریپروڈیوس, یہ جو ہم آپ کو PDF میں بھیجوں گا پورے کانسٹیٹیوشن کی, تو اس میں آگے موجود ہے, تو وہ اسینشیل پارٹ ہوگا ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, ٹھیک ہے. اٹ شیل ہیو لیگل افیکٹ اکارڈنگلی, یعنی اس کی جو شکیں ہیں, اس کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہوں گی. یہ آرٹیکل 2A کہتے ہیں. آرٹیکل 3 جو ہے ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن. اسٹیٹ از ریسپانسبل فار ایکسپلائٹیشن. کس کو کہتے ہیں جی, کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ کسی چیز کا غلط استعمال کرنا. کسی چیز کو غلط استعمال کرنا, ٹھیک ہے. ٹریٹنگ سم ون یا سم تھنگ انفیئرلی. تو اسٹیٹ جو ہے کسی بھی چیز کے غلط استعمال کو مکمل طور پر کیا کرے گی, اس پہ کنٹرول رکھے گی کہ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دینا. All form of exploitation, it must work for gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work. ہر فیلڈ کے اندر ہر جگہ پہ کسی بھی قسم کی ایکسپلائٹیشن, کسی بھی قسم کی زیادتی کو برداشت نہیں کرے گی, بلکہ اسٹیٹ اس کو ختم کرے گی. کسی کے ساتھ بھی وہ زیادتی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. آرٹیکل 4 ہے رائٹ آف انڈیویجول ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود دا لا. کسی بھی پاکستان کے شہری کو کوئی بھی اس کا معاملہ ہے, پاکستان کے کسی بھی شہری کو کیسے ڈیل کیا جائے گا, آرٹیکل 4 اس چیز سے متعلق ہے, ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی شہری ہے, اس کے حقوق کیا ہیں, رائٹس کیا ہیں, اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, پاکستان کی اسٹیٹ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرے گی. ایوری سٹیزن آف دا پاکستان no matter whether they are and every person living in the Pakistan has the basic right. اب یہاں پہ no matter where they are, وہ کہاں پہ ہیں, سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, پہاڑوں پہ, میدانی علاقوں میں, ٹھیک ہے, بنگلوں میں رہنے والے, دیہاتوں میں رہنے والے, کہیں پہ بھی ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, تو ان کے کون کون سے رائٹ ہیں. بی پروٹیکٹڈ بائی دا لا, تو قانون ان کا تحفظ کرے گا. بی ٹریٹڈ فیئرلی اینڈ اکارڈنگ ٹو دا لا, ان کے ساتھ جو بھی ڈیلنگز ہوں گی وہ فیئر ہوں گی, منصفانہ ہوں گی, اور قوانین کے مطابق ہوں گی. نمبر 2 اسپیشل پروٹیکشن. نو ون کین ہارم یور لائف, فریڈم, باڈی, ریپوٹیشن اور پراپرٹی انلیس اٹ از الاؤڈ بائی دا لا. اب جیسے جو کوئی کرپشن کرتے ہیں تو پھر عدالتیں کہتے ہیں جی ان کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا جائے, ان کا بینک بیلنس فریز کر دیا جائے, ان کی لینڈ کو پلج کر دیا جائے کہ جی وہ کسی کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی. تو نو ون کین ہارم, یعنی ویسے کوئی آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, ٹھیک ہے, نہ آپ کی آزادی کو, فریڈم کو
ہارم پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کی باڈی کو، نہ آپ کی ریپوٹیشن کو، ٹھیک ہے، نہ آپ کی پراپرٹی کو. مائک کسی کا آن ہے آف کر لیں. یو آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ دیٹ از ناٹ اگینسٹ اللہ. کوئی بھی کام جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آئین کے اگینسٹ نہیں ہے، آپ کو وہ سب کچھ کرنے کی مکمل آزادی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں حاصل ہے. ٹھیک ہے، اب اس پہ ہم یہ مبشر نوید صاحب آپ کا مائک کافی دیر سے آن ہے، اب مجھے آ کے آف کرنا پڑ رہا ہے، تو سر کائنڈلی اس کو دیکھیے گا آپ نیکسٹ ٹائم. You are free to do anything that is not against the law. You cannot be forced to do something that the law doesn't say you must do. ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے زبردستی کہ یہ کام کرو. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ رائٹس آف انڈیویجول سے ریلیٹڈ ہے. جو آرٹیکل نمبر 4 ہے، یہ بتاتا ہے کہ شہریوں کو کس طرح سے ان کی کسی بھی معاملے میں ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، کیسے ان کو کون پروٹیکٹ کرے گا. آرٹیکل 5 لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. تو لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. ٹھیک ہے، اسٹیٹ کے ساتھ، ملک کے ساتھ محبت، وطن کے ساتھ محبت اور وطن کے ساتھ وفاداری، یہ ہر شہری کا بنیادی اس کا فرض ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے حق، اس کو رائٹ بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرض. کچھ اسائنمنٹس ہمارے ذمہ ہوتی ہیں جو ہم نے اسٹیٹ کے لیے کرنی ہوتی ہیں، وہ ڈیوٹیز کہلاتی ہیں، فرائض کہلاتے ہیں ہمارے. اور وہ جو اسٹیٹ ہمارے لیے کرتی ہے وہ ہمارے رائٹس ہوتے ہیں، ہمارے حقوق ہوتے ہیں. وہ جو اسٹیٹ ہمارے لیے کرتی ہے رائٹس ہیں، جو ہم اسٹیٹ کے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے کیا کہلاتی ہیں، ہماری ڈیوٹیز کہلاتی ہیں. اچھا، یہ آپ لوگوں کے پاس سگنل کا ایشو ہوگا. یہ سبرینہ آپ کا بھی مائک آن تھا، پلیز اس کو آف رکھیں. تو ریکارڈڈ لیکچر آپ لوگوں کو مل جائے گا ایز یوزول، جیسے کل آپ کو ملا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش میری طرف سے، آواز کا ایشو نہیں ہے، ایسے ہی ہے. سب کو آواز آ رہی ہے میری اور کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر، وائس کلیئر ہے. اچھا ٹھیک ہے، جی سر، آپ کی آواز کلیئر ہے. چلیں. اچھا، کلاس 2 اس کا بولتا ہے اوبیئنگ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا is the unbreakable responsibility of the every citizen and every person in the Pakistan. قانون پہ عمل درآمد کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کو نہ توڑنا، یہ ذمہ داری ہے ہر ایک شہری کی. ٹھیک ہے، پہلی کلاس کیا ہے کہ ملک کے ساتھ وفادار رہنا، غداری نہیں کرنی. اور نمبر 2، ملک کے قوانین کو ایز اٹ از فالو کرنا، جیسے قوانین کو فالو کرنے کا کانسٹیٹیوشن ہمیں کہتا ہے. یہ آرٹیکل 5 ہے. آرٹیکل نمبر 6 ہے، پارٹ 1 اس کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا. ہائی ٹریجن کس کو کہتے ہیں؟ سویئر کرائم اگینسٹ دا کنٹری. آرٹیکل 6 سنگین غداری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج سے کوئی 3 سال پہلے پاکستان کے ایک جرنیل کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی، مجھے نام ان کا نہیں یاد. تو اس طرح کا معاملہ جس میں نیشنل سیکیورٹی کو، نیشنل انٹیگریٹی کو، اسٹیٹ کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچانے کے لیے کسی دشمن کے ساتھ، کسی باہر کی طاقت کے ساتھ مل کے کچھ بھی غلط کرنا. ٹھیک ہے، اینی ون ہو اینڈز، کسی چیز کو وہ ختم کرتا ہے، ڈیمیجز، تباہ کرتا ہے. سسپینڈ کا مطلب کسی ہوتے ہوئے کام کو روکنا. بلاک، رکاوٹ بنتا ہے کانسٹیٹیوشن کو. اور ٹرائز ٹو پلان ٹو ڈو سو، یا پھر اس کے لیے منصوبہ سازی کر رہا ہے. ایک یہ کہ کر رہا ہے، ایک ہے منصوبہ سازی. بائی یوزنگ فورس، تھریٹس، انلیگل میتھڈز، گلٹی آف ہائی ٹریجن، وہ غدار ہے. ٹھیک ہے، جو سسپینڈ کرتا ہے، بلاک، یعنی کانسٹیٹیوشن کو، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کسی بھی معاملے کو، ہمارے قانون کو وہ توڑتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے یا پلان کر رہا ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ ہائی ٹریجن کے اندر آئے گا، غدار ہوگا. اینی ون ہو ہیلپ سپورٹس اور ورک ٹوگیدر، جو کسی وہ خود نہیں کر رہا لیکن وہ کسی ایسے بندے کا سہولت کار ہے جو یہ کام کر رہا ہے، تو وہ بھی گلٹی آف ہائی ٹریجن ہے، وہ بھی غدار کہلائے گا. Any act of high treason under clause 1 or 2 cannot be approved or allowed by any court including the High Court or Supreme Court. تو پاکستان کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اس طرح کو کوئی کرائم کرنے کے لیے الاؤ کریں کہ وہ قانون توڑ دیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم بجلی کا بل نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ نے جو کرنا ہے کر لے. ہم جو ہے نا وہ ٹریفک رولز کو فالو نہیں کریں گے، اسٹیٹ نے جو کرنا ہے کر لے. ٹھیک ہے،
تو اس طرح کی چیزیں جو اینٹی اسٹیٹ آپ کریں گے, جو اینٹی اگینسٹ دا لا آپ جائیں گے, تو یہ پھر ہائی ٹریجن کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آرٹیکل 6 ہے, غداری سے ریلیٹڈ ہے. آرٹیکل 7 ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹ. اب یہ پارٹ 2 یہاں سے سٹارٹ ہو گیا. پارٹ 1 اتنا ہی تھا آپ کے کانسٹیٹیوشن 1973 کا, یہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے 6 آرٹیکلس پہ آ کے. پھر جی آرٹیکل پارٹ 2 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں فردر جو ہے وہ 40+ آرٹیکلز ہیں. تو صاحب ذرا جو آج ہو سکیں گے ہم انشاءاللہ تعالی ان کو ڈسکس کریں گے. مائک ابھی بھی کسی کا آن ہے, میں چیک تو کر رہا ہوں, مجھے شو نہیں ہو رہا, تو پلیز اس کو آف رکھیں. ڈسٹورشن ہوتی ہے آپ کے مائک کی, پنکھے کی آواز ہوتی ہے بچوں کی. تو ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹ. اسٹیٹ سے کیا مراد ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ ہماری, یعنی پارٹ 2 ہمارا اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے, جیسے آرٹیکل 1 کر رہا تھا پارٹ 1 کا. فیڈرل گورنمنٹ, مجلس شورا, پروونشل گورنمنٹ, پروونشل اسمبلی. اب دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ اور پھر ہمارا پارلیمنٹ, اپر لوور ہاؤس, پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل اسمبلی, یا پھر لوکل اتھارٹیز. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا کیا کر سکتی ہیں, ان میں سے کوئی بھی یعنی any local or other authorities in Pakistan that are legally allowed to collect any taxes. تو یہ ساری کی ساری ہماری کیا کہلائیں گی؟ آرٹیکل 7A کے تحت ہماری اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹس کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آرٹیکل جو 8 ہے, آرٹیکل 8 لاز اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹس آر انویلڈ. ٹھیک ہے, یعنی کوئی بھی ایسا قانون اسٹیٹ نہیں بنائے گی, لا, کسٹم, پریکٹس, جو کہ کسی بھی شہری کے بنیادی حق کو غصب کر رہی ہے, تو ایسا کوئی بھی لا جو ہے نا اگر وہ بنائی جائے گا تو وہ انویلڈ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ غلط مانا جائے گا. کلاس 2 اسٹیٹ بھی, ایون اسٹیٹ بھی کچھ ایسے قانون نہیں بنا سکتی جو کسی بھی شہری کے, کسی بھی سٹیزن کا پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس کو کیا کریں, چیلنج کریں, کمپرومائز کریں. ہاں کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں اگر کرنا چاہے تو وہ کر لیتی ہے. بہرحال اسٹیٹ کسی بھی رائٹ کو, کسی بھی شخص کے, مثال کے طور پر رائٹ ٹو ووٹ ہے, تو وہ کسی سے نہیں لے سکتے کہ جی آپ کو کمرے میں بند کر دیا جائے گا, ووٹ نہیں دینے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, بائی لا یہ چیزیں موجود ہیں. اب پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس پہ ہم ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے, ہم وہ باتیں کریں گے جس میں کانسٹیٹیوشن یا قانون میں جو پروویژنز موجود ہیں. تو اسٹیٹ بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو کہ شہریوں کے بنیادی حقوق, مثال کے طور پر کوئی بندہ بات کرنا چاہتا ہے میڈیا کے اوپر, اس کو نہیں کرنے دینا. تو یہ لا, اگر اس پہ کوئی جو پیمرا ہے, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیشن اتھارٹی, پیمرا جی, وہ اپنا کوئی بنا لیتا ہے رول جی کہ یہ فلاں بندہ کی بات ہم نہیں سننے دیں گے, نہیں کرنے دیں گے, تو وہ اگینسٹ دا لا ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 8 جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انویلڈ ہے اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو. پھر اس کا اگلا کلاس نمبر 3 ہے ایکسیپشن. کن کیسز کے اندر جو ہے نا وہ یہ الاؤ نہیں ہے, یعنی آپ کن کیسز میں یا کن کن جگہوں پہ اس کو ایگزیمپشن حاصل ہے. تو لاز ریلیٹڈ ٹو آرمڈ فورسز, پولیس اور ادر لا انفورسنگ ایجنسیز, وہ پولیس, آرمی, ایئر فورس, نیوی یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو کہ ڈسپلن کو انشور کرنے والے ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز, وہ ایگزیمپٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہیں, ایگزیمپٹڈ ہیں. کس چیز سے؟ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ ادارے جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسٹیٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. اب اس کی اسٹیٹ کی آڑ میں اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے. بہرحال یہ the above rules do not apply to armed forces, police and other forces that maintain the public order. مثال کے طور پر اب جیسے دیکھیں بندے اٹھا لیے جاتے ہیں, غائب کر دیے جاتے ہیں, بغیر FIR کے اریسٹ کر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹینشن میں بھیج دیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اسٹیٹ اپنے ڈیفنس کے لیے کر رہی ہوتی ہے. لاز listed in the part 1 of the first schedule that existed before the constitution began. ٹھیک ہے, وہ پارٹ 1 کے قوانین جو کہ اس کے کانسٹیٹیوشن کے آنے سے پہلے کے موجود تھے وہ بھی اس میں ایگزیمپٹ کیے گئے. اب یہ اسکیجول 1 کیا چیز ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یا آپ کو میں PDF بھیجوں گا. اس میں نا اینڈ کے اوپر لاز کی ایک لسٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو PDF نظر آئے گی. یہ پیج نمبر ہے اس کا, جو PDF فائل آپ کو دی جائے گی 179.
تو اس کے اوپر اسکیجول فرسٹ اسکیجول، تو اس میں یہ اس کے کچھ جو ہے نا وہ لاز ایگزیمپٹڈ فرام دا آپریشن آف آرٹیکل 8(1 and 2). ٹھیک ہے، تو یہ جو آرٹیکل 8 میں جن لاز کو، یعنی اگر آپ یہ دیکھیں نا، یہ 1961 کا ہے، یہ 1972 کا ہے، یہ 1972 کا ہے، یہ لینڈ ریفارمز 1972 کا ہے، یہ وہ لاز ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے آنے سے پہلے کے موجود ہیں، تو یہ ایگزیمپٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب صاحب ذرا میں وکیل تو نہیں ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں کو کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، سوال جواب بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو کلاس 4 ہے، ایون دو دا لا ان دا پارٹ 2 آف دا فرسٹ اسکیجول آر الاؤڈ ٹیمپریرلی. ٹھیک ہے. دا لیجسلیچر مسٹ چینج دوز لاز ود ان دا 2 year ٹو میچ دا یعنی یہ کانسٹیٹیوشن جب بنایا گیا تب کی بات ہے کہ اگر کچھ لاز ایسے موجود ہیں جو کہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہیں، تو ہماری جو پارلیمنٹ ہے، ہمارا جو لیجسلیچر ہے، ہماری جو نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، یہ مل کے ان کو 2 سالوں کے اندر اندر چینج کر لیں گے. A 6-month extension can be given through a resolution. ایک قرارداد کے ذریعے ان کے اندر اگر مزید، یعنی 2 سال تک تو یہ ان کو ختم کریں گے یا چینج کریں گے، اور اس میں مزید اگر وہ چاہیں گے تو 6 ماہ کی ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے. اور اس میں نیشنل اسمبلی اس کے لیے ریزولوشن لائے گی، نیشنل اسمبلی میں لائی جائے گی. فنڈامنٹل رائٹس کین ناٹ بی سسپینڈیڈ ایکسیپٹ وین دا کانسٹیٹیوشن اسپیسیفکلی الاؤز اٹ. کسی بھی شخص کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ، اب مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اسپیکرز کے اوپر وہ کرنا، خطبے پڑھنا، یا اسپیکر کے اوپر اس طرح مساجد کے اندر ڈونیشن مانگنا، اب یہ بند کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، ایکسٹریمزم کا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا تھا. تو اب ہے تو یہ فنڈامنٹل رائٹ کہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے پاکستان کے اندر، اس پاکستان کے شہری کو وہ جو چاہے کرے. اب یہاں پہ اب جب بات آتی ہے، ایک شیعہ کی مسجد ایک سنی کی مسجد ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں دیوار ہے، اب وہ شروع ہو جاتے ہیں ان کو، وہ شروع ہو جاتے ہیں ان کو، تو یہاں پہ اسٹیٹ دونوں کو روک دے گی کہ نہیں بھائی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اسٹیٹ جو ہے اسپیسیفک سچویشن کے اندر جو ہے نا وہ اسٹیٹ ان چیزوں پہ رکاوٹ بن سکتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس پہ. ٹھیک ہے. وہ اس وقت ہوگا جب پبلک انٹرسٹ، یعنی عوام کو جس کا پھر الٹا نقصان ہوگا اس صورتحال کے اندر. آرٹیکل نمبر 9 ہے سیکیورٹی آف اے پرسن، کسی شخص کی کا تحفظ. نو ون کین ٹیک وے آف یور لائف اور فریڈم ایکسیپٹ اکارڈنگ ٹو دا لا. کوئی شخص، یعنی اکارڈنگ ٹو دا لا سے مراد یہی ہے کہ کسی نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو اب اس کو ڈیٹینشن بھی ہوگی، پھانسی بھی ہونی چاہیے، اس کو بھی ویسے ہی سزائے موت ہونی چاہیے جیسے اس نے دی ہے، جیسے اسلامی قوانین ہمارے کہتے بھی یہی ہیں. تو سیکیورٹی آف اے پرسن، نو ون کین ٹیک دا وے آف یور لائف اور دا فریڈم ایکسیپٹ اکارڈنگ ٹو دا لا. ٹھیک ہے. تو لا میں ہی پروویژن ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے جی اس کو قید کر لیا جائے، اس کو سزائے موت دی جائے، عمر قید، وہ ایک الگ چیز ہے. اس کے علاوہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے. آرٹیکل 9A کلین اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ. اب یہ جو ہم ٹوٹل کتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں جی، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، شاباش جنہوں نے سنا ہے وہ بتا دیں کتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں. 26 چھبیس ہوئی ہیں. 26 ہوئی، ہاں 7 کی تیاری ہوئی ہے. 7 کی تیاری ہوئی. انسرٹڈ بائی 26th امینڈمنٹ 2024. یہ 9A جو ہے وہ 2024 میں 26ویں ترمیم کے اندر شامل کیا گیا ہے. ہر ایک شخص کا، ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ٹو کلین ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. ہر ایک شخص کا صاف، صحت مند اور سسٹینیبل انوائرمنٹ جو ہے نا اس میں رہنا ہر شخص کا بنیادی حق ہے. آپ جیسے دیکھیں کہ میرے گھر کے اندر جو ہے نا کوئی چھوٹی سی میں نے منی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، میں وہ سارا جو کباڑ جلاتا ہوں روزانہ، اس کا دھواں، مائک پلیز آف رکھیں، اب اس کا دھواں ساتھ والے 3 4 5 گھروں کو ڈسٹرب کر رہا ہے. میرے گھر کے اندر کو میں نے منی فیکٹری لگائی، اس کی آواز پوری آس پاس کے 8 10 گھروں کو ڈسٹرب کر رہی ہے. تو کلین ہیلدی سسٹینیبل انوائرمنٹ انشور نہیں ہو رہا میرے آس پاس. اب جیسے ہمارے دیہاتوں کے اندر آٹے کی چکیاں پرانے وہ انجن والی ہوتی تھیں، تو وہ انجن جہاں جہاں چلتا ہے تو پورا جو ہے نا وہ 20 25 گھر آس پاس والے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کی شور سے. تو اب یہ آرٹیکل 9A جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی پریکٹس الاؤ نہیں ہوگی. آپ گاڑی کو واش کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ جی آپ کے گھر کا آپ گھر کو واش کیے تو ساری گلی کے اندر پانی کھڑا ہے، پیرا آ چکی ہے پنجاب کے اندر، تو یہ کام اب نہیں چلیں گے. تو کلین ہیلدی انوائرمنٹ کو انشور کرنا بھی
آرٹیکل 9A کے اکارڈنگ جو ہے نا یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ ایسے ماحول میں رہے. آرٹیکل 10 سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. اب کسی کو اریسٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو قید کیا جاتا ہے, ڈیٹینشن کی جاتی ہے اس کی, تو پھر کیا ہوگا؟ if someone is arrested, اگر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے, they must be told, کیوں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو بتایا جائے گا, as soon as possible. ان کو اپنا وکیل کرنے کی, لائر کرنے کی, وکیل کرنے کی اجازت ہوگی, ٹھیک ہے, اور اپنی مرضی سے جو بھی جس وکیل کو کرنا چاہیں ان کو الاؤ کیا جائے گا. اریسٹڈ پرسن کو 24 گھنٹوں کے اندر جج مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس میں ٹریولنگ ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک بندہ وہ جو ہے وہ لاہور میں کسی کیس میں مطلوب ہے اور وہ پکڑا گیا کراچی میں, اب اس کو 2 دن تو آنے میں لگ جائیں گے, جو صاف ظاہر ہے مجسٹریٹ کے پاس تو وہ پیش نہیں ہو سکے گا نا جی 24 آورز میں, تو اس میں ٹریولنگ ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. دے کین ناٹ بی کیپٹ ان دا کسٹڈی لانگر unless the magistrate allows, تو وہ کسٹڈی میں نہیں رہ سکتے جب تک ان کو مجسٹریٹ جو ہے, جج جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا. پلیز مائک آف کر دیں, میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں. یہ میں بتا دیتا ہوں کس کا. یہ فرزانہ خورشید کون ہے؟ آپ کا مائک میڈم آن ہے, پلیز. بچوں کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آ رہی ہے. اچھا کہاں پہ تھے؟ 10 پڑھ لیا جی. 11 یہ پارٹ 2 کا آرٹیکل جو 10 ہے اس میں کلاس 3 ہے. The above two rights clause 1 and 2 do not apply in preventive detention. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو ہے کہ جی 24 گھنٹے کے اندر اندر, یہ آگے ابھی ہم پڑھیں گے کہ پریونٹیو ڈیٹینشن, بلکہ یہ آپ ہی گیا اگلے کلاس, کہ پریونٹیو ڈیٹینشن سے مراد یہ ہے, اب جیسے یہ محرم آتا ہے نا, تو محرم میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اشتعال انگیز باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر نا, مطلب شیعہ سنی کے اوپر, سنی شیعہ کے اوپر. ہم نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی, ہم نے قرآن کو سمجھا ہے نہیں سمجھا, ہم نے جو ہے نا وہ دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہے نہیں ڈھالا, ہم ان باتوں کی طرف نہیں جائیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم حق پہ ہیں, باقی سارے مسلمان نعوذ باللہ وہ غلط ہیں اور وہ دوسری سائڈ پہ جانے والے. تو یہ مثال میں دے رہا ہوں. تو پریونٹیو ڈیٹینشن کا پیریڈ 3 مہینے ہے, 3 مہینے منیمم ڈیوریشن ہے, اور اس پہ کوئی بھی کسی انوالومنٹ کے بغیر وہ 3 مہینے کیا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی شخص اٹھتا ہے جو وہ صحابہ کرام کے خلاف کوئی غلط بات کرتا ہے, اہل بیت اطہار کے خلاف کوئی غلط بات کر دیتا, تو اس کو 3 مہینے بند کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, نظر بند. کوئی اس کی کوئی بیل نہیں ہے, کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا, اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حال میں, وہ پڑا رہے گا جب تک معاملات پھر حل ہو جاتے ہیں. اچھا چلیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. تو یہ پریونٹیو ڈیٹینشن اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ جی 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو پیش کیا جائے, اس کو وکیل کرنے کی اجازت دی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ اپنی چوائس کا وکیل کرنے کی اجازت دی جائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا کلاس 1 اور 2 پریونٹیو ڈیٹینشن میں الاؤ نہیں ہوں گی. اب پریونٹیو ڈیٹینشن کیا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی, ڈیفنس, فارن افیئر, پبلک آرڈر, امپورٹنٹ سروسز سپلائر, ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو پھر اس یعنی کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا پاسبل ہے کہ کچھ غلط ہو سکتا ہے. اب ایک بندہ نا جی اس نے کوئی سوشل میڈیا پہ کسی کوئی ایسی توہین آمیز بات کر دی ہے, تو اس سے مزید فساد پھیل سکتا ہے, تو اس کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھ دیا جائے گا, ٹھیک ہے. A person can preventively detained for up to 3 months without any review. بس وہ ایک دفعہ گیا تو 3 مہینے کوئی کسی بھی صورت وہ باہر نہیں آئے گا. 3 مہینے کے بعد پھر بورڈ بیٹھے گا, وہ ریویو کرے گا کہ اس کو باہر نکالنا ہے یا بھی حالات خراب ہیں, مزید اس کو 3 مہینے جو ہے نا اندر رکھنا ہے, ٹھیک ہے. The detained person must give a chance to speak in front of the board. 3 مہینے کے بعد جب وہ بورڈ بیٹھے گا 90 دن 3 مہینے, تو وہ اس کے بعد پھر اس کو بولنے کا حق حاصل ہوگا. Who is on the review board, کون ہوگا جو ریویو کرے گا اس معاملے کو؟ تو جب یہ فیڈرل کا کوئی کیس ہوگا تو 3 جج ہوں گے جو CJP چیف جسٹس آف پاکستان جن کو اپوائنٹ کرے گا. پروونشل ہیں تو ہائی کورٹ کے 3 ججز ہیں جو کہ چیف جسٹس متعلقہ جو ہائی کورٹ ہے اس کا وہ جو ہے وہ کیا کرے گا, اپوائنٹ کرے گا. میجورٹی کا جو بھی ڈیسیجن ہے, 2 لوگوں نے کہا کہ جی اس کو چھوڑ دیا جائے, معاملات ٹھیک ہو گئے, ایک نے کہا نہیں چھوڑیں تو بھی فیصلہ اس کے حق میں.
تو میجورٹی کا جی 2 نے کہا کہ نہیں چھوڑنا ابھی تو پھر نہیں چھوڑا جائے گا. یہ ایکسٹینشن جو ہے نا وہ 3 مہینے فردر ہوتی رہے گی, مزید 3 مہینے اس کے ڈیٹینشن, پھر اس کے بعد سچویشن دیکھی جائے گی, پھر 3 مہینے ڈیٹینشن. دا ریزن فار ڈیٹینشن مسٹ بی ٹولڈ ٹو دا پرسن ود ان دا 15 days کہ بھئی آپ نے یہ جرم کیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو اندر ڈالا گیا. دا پرسن مسٹ بی الاؤڈ ٹو پریزنٹ دیئر سائڈ, میک representation. However, if telling everything would harm the public interest, some facts can be kept secret. تو اب صاف ظاہر ہے کہ اگر اس بندے کو کہا جائے گا کہ جی ایک بندہ ہے نے اس نے کوئی اس طرح کی کوئی بات کی اسٹیٹ کے اگینسٹ, کسی سیکٹ کے اگینسٹ, کسی اسپیسیفک پارٹی کے اگینسٹ, کسی جینڈر کے اگینسٹ, تو اس کو بولنے کا حق دیا جائے گا. لیکن اگر فرض کریں کہ اس کے بولنے سے مزید کوئی اشتعال پھیل سکتا ہے تو پھر کچھ باتیں جو ہے نا وہ ان کو راز میں رکھا جائے گا. کلاس 6 سے آل امپورٹنٹ ڈاکومنٹ مسٹ بی شون ٹو دا ریویو بورڈ. جو ریویو کر رہا ہے 3 مہینے کے بعد ان کو ڈاکومنٹ دکھائے جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ جو ریویو بورڈ ہے کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں, جو کہ کانفیڈینشیل ہیں, تو وہ پھر ان کو نہیں دکھائے جائیں گے, ججز کو بھی نہیں دکھائے جائیں گے. اے پرسن کین ناٹ بی کیپٹ ان دا پریونٹیو ڈیٹینشن فار مور دین 8 months if it is only about the public order. ٹھیک ہے, اگر کوئی پبلک آرڈر ہے, جیسے میں نے ابھی ایک مثال آپ کو دی ہے, اور اگر یہ کوئی سیریس تھریٹ ہے, کوئی نیشنل سیکیورٹی کو کوئی مسئلہ ہے, تو پھر 12 months تک ٹھیک ہے وہ لے جایا جائے, یعنی پہلے 3 ماہ, پھر 3 ماہ, پھر 2 ماہ کر دیا جائے گا, اور پھر فارغ. تو اور اگر کوئی نیشنل لیول کا کوئی بڑا ایشو اس نے کیا, کریٹ کیا ہے, یا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر 12 months تک جو ہے نا وہ ڈیٹین کیا جائے گا. دا ٹائم لمٹ ڈزنٹ اپلائی ٹو دا پیپل. اب وہ لوگ, یہ ان لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوگی ہیلپنگ دا اینیمی, جو انڈینس کو یا کسی بھی فورن جو ہے نا وہ اینیمی کو ہمارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ڈوئنگ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز, پاکستان کی سالمیت کے خلاف BLA کی دہشت گرد تنظیموں جیسی تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہارمنگ پاکستان ڈیفنس اور یونٹی, پاکستان کے دفاع کو, پاکستان کی یونٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں, تو ان لوگوں پہ یہ رولز اپلائی نہیں ہوں گے. ان کو جتنا ٹائم مرضی کو ڈیٹین رکھنا چاہیے. جو نظر بند ہوتے ہیں اس رول کے تحت ہوتے ہیں. دس ٹائم لمٹ ڈزنٹ اپلائی ٹو دا پیپل ہیلپنگ دا اینیمی, ڈوئنگ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز اور ہارمنگ دا پاکستان ڈیفنس سسٹم. ٹھیک ہے, وہ جو نظر بند ہوتے ہیں, وہ جو مسنگ پرسن, نظر بند نہیں, جو مسنگ پرسن ہمارے ہوتے ہیں, تو وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. کلاس 8 ہے, دا ریویو بورڈ ڈیسائڈ ویئر دا پرسن ول بی دا کیپٹ, ہاؤ مچ منی دیئر فیملی ول گیٹ فار دا بیسک نیڈس. تو کتنا اس کی فیملی کو اسسٹ الاؤنس دیا جائے گا, اور اس شخص کو کتنا عرصہ رکھا جائے گا. دیز پروٹیکشن ڈو ناٹ اپلائی ٹو دا اینیمی الائنس. اب اینیمی جو دشمن کے جو دوست ہیں, ہمارے دشمن کے جو دوست ہیں, ان کے لیے یہ جو پروٹیکشن ہے یہ والی, یہ جو ہے نا وہ ان کو نہیں دی جائیں گے. ٹھیک ہے. آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. اب صاف ظاہر ہے کہ جو بندہ ڈیٹین ہوتا ہے تو اس کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالت اس پہ فیصلہ کرے. ان اے سول اور کرمنل میٹر دا ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو, سول اور کرمنل میں, وہ جو دوسرے معاملات ہیں نیشنل سیکورٹی والے وہ نہیں ہیں یہاں پہ. تو فیئر ٹرائل جو ہے نا اس کی, یعنی ایک غیر جانبدارانہ عدالتی کارروائی, فیئر ٹرائل سے یہ مراد ہے, وہ ہونی چاہیے. یہ 18ویں ترمیم میں ایڈ کیا گیا تھا 10A. آرٹیکل 11 سلیوری, فورسڈ لیبر اینڈ پروہیبیشن. ٹھیک ہے, تو یہ جو یعنی غلامی یا زبردستی کو مزدوری کام کروانا جیسے ہوتا ہے وڈیروں کے ڈیروں پہ, تو وہ فیملیز کو کیا کر لیتے ہیں جی, ان کو قرضہ دے کے پھر ان کو بند کر لیتے ہیں جی. ان کو سالوں سال تک جو ہے نا ان کو ایڈوانس میں ان کو پیسے شیسے دے کے پھر وہ بیچارے پھر ساری اگلے کچھ سالوں تک وہ مقروض ہوتے ہیں ایڈوانس میں, پھر ان کو جانے نہیں دیا جاتا, باندھ دیا جاتا ہے اس طرح, اور زبردستی ان سے کام کرایا جاتا ہے. سلیوری, فورسڈ لیبر, یہ کسی بھی شکل میں الاؤ نہیں ہے آرٹیکل 11 کے اکارڈنگ. نو لا کین انٹروڈیوس اور الاؤ سلیوری ان دا پاکستان. پاکستان کی اسٹیٹ کا بھی کوئی قانون جو ہے وہ سلیوری الاؤ نہیں کرے گا. آل فارمز آف فورس لیبر اینڈ ہیومن ٹریفکنگ آر پروہیبٹڈ. تمام طرح کی فورس لیبر اور ہیومن ٹریفکنگ سے مراد یہ ہے اسمگلنگ. ٹھیک ہے,
یہاں سے بچوں کو اٹھانا اور باہر بیچ دینا. ابھی میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک درندے کی, اللہ تعالیٰ غرق کرے اسے, 5,000 کے بدلے بچوں کو ذبح کر کے اس کا کڈنی اور لنگز اور ہارٹ نکالتے, صرف 5,000 کے بدلے. تو اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں, گھروں سے باہر جب جائیں تو ان پہ بڑی گہری نظر رکھ کریں. ہمارے یہ دیہاتوں میں, چونکہ میں ایک گاؤں سے ہوں, تو ہمارے اس میں یہ پچھلے 2-3 سالوں میں بڑے اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں. وہ بچہ باہر نکلتا ہے, وہ ریڈیو والے آتے ہیں CCTV کیمرہ میں, وہ جو کچرا اٹھانے والے تھے, وہ اپنا وہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا اس کو سونگھنے کے لیے دیتے ہیں یا ویسے اس کے قریب کرتے ہیں کہ بچہ وہیں پہ سون ہو جاتا ہے, اس کو پھر اپنے تھیلے میں ڈالتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے کیسز. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے, میرے, آپ سب کے, ہماری آنے والی نسلوں کے بچوں کو محفوظ رکھیں ایسے درندوں سے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں. تو ایسے لوگوں کے لیے نا ویسے کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہماری عدالتیں لگنا, یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. ہم کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ نہیں جا سکتے, صاف ظاہر ہے. اب میں یہ دیکھ رہا تھا 3 دن پہلے افغانستان سے, میں بہت سارے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ 3 لوگ تھے, انہوں نے کسی بچے کو کڈنیپ کیا, اس کا ریپ کیا اور اس کو کل کیا. تینوں کو پھانسی دی گئی ہے, تینوں کو کرین کے اوپر لٹکایا گیا ہے, ان کی ڈیڈ باڈیز کو, اور شہروں میں گھمایا گیا کہ دیکھو جو یہ کرے گا اس کا یہ ہے. اب کوئی کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کرے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی, قانون اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وکیل اس کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے, جج پیسے لے کے اس کے حق میں فیصلے کر رہا ہوتا ہے, اور عوام بھی آدھے سے زیادہ لوگ اگر وہ طاقتور ہے تو اس کی سپورٹ میں ہوتے ہیں, اس کے اگینسٹ کوئی بات بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو جب یہاں پہ یہ پھر کام چلیں گے تو کہاں پھر انصاف ملے گا. آگے چلتے ہیں ہم. آرٹیکل 12 پروٹیکشن اگینسٹ. اپلائی کرنے میں ایشو آ رہا ہے. سلائیڈ میڈم آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ سلائیڈ آپ کو میں نے بھیج دی ہے, میری طرف سے یہ میں چینج کر رہا ہوں. سر اپلائی کرنے میں اچھا اپلائی کرنے میں, چلیں یہ بعد میں یہ ڈسکس کرتے ہیں. آرٹیکل 12 پروٹیکشن اگینسٹ دا ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ. اب ایک بندے نے نا جی کوئی جرم کیا, مثال کے طور پر مسجد کا AC چرا کے جا رہا تھا, تو ادھر ہی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے جی, اس کے کپڑے اتار دیے, اس کو خوب اس کی لٹریشن کی, اور جی اس کو جو ہے نا ادھر ہی جلا دیا زندہ. اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ہی ہوتی ہیں بہت سارے. یہ اس کو کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ, ٹھیک ہے. یعنی جس کو کسی عدالت نے باقاعدہ مجرم نہیں قرار دیا, ٹھیک ہے, ایکس پوسٹ فیکٹو, کسی کے اب پتہ تو ہے کہ وہ چور ہے یا مجرم ہے, وہ نظر تو آ رہا ہوتا ہے سب کو, تو جو فوری انصاف ہم چاہ رہے ہوتے ہیں قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کو ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ کہا جائے گا. نو لا کین اتھرائز punishment for an act that was not punishable at the time it was done. تو اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ باقاعدہ عدالت کے تھرو اس کو سزا ملے گی, ادھر ہی کوئی اپنی عدالت نہیں لگا سکتا. یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, جی فلاں نے اپنی عدالت قائم کر کے اس کو سزا دے دی, وہ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. ہارشر پنشمنٹ دین وٹ واز اویلیبل ایٹ دا ٹائم دا offence واز کمیٹڈ. جس وقت وہ جرم کر رہا تھا تو اس وقت کوئی ہارشر پنشمنٹ جو دی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی الاؤ نہیں ہے. ڈز ناٹ اپلائی ٹو دا لا ایبروگیشن اب سبورشن آف اینی کانسٹیٹیوشن. اب جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے جی, وہ آتا ہے اور ایک پولیس چوکی ہے, پولیس اسٹیشن ہے, یا آرمی کی کوئی یونٹ جا رہا ہے, اس کے اوپر فائرنگ کر دیتے ہیں. اب صاف ظاہر ہے اس کو تو پھر عدالت لے جانے کے لیے پھر وقت نہیں ہے, اس کو تو پھر ادھر ہی بھگتانا پڑتا ہے. تو ایسی ایبروگیشن یا سبورسیو ایکٹیویٹیز جو کہ اسٹیٹ کے, اسلام کے, پاکستان کے خلاف ہیں, تو ان کے لیے یہ رول اپلائی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا, آرٹیکل 13 پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن. کسی بھی ایک جرم کی سزا ڈبل نہیں دی جائے گی, نہ ہی ڈبل اس کی کوئی ٹرائل ہوگے. یعنی ایک سے زیادہ اگر اس نے کوئی, اس کی غلطی ایک ہے تو اس کو ایک ہی سزا اس کی دی جائے گی, ایک سے زیادہ بار نہیں دی جائے گی. نہ ہی ایک سے زیادہ بار اس کی پروسیکیوشن ہوگی, یعنی کیس نہیں چلے گا, ایک ہی بار چلے گا. اگر وہ فیصلہ ہو گیا بات ختم. دوبارہ اس نے کوئی پھر وہ گلٹی ہے کسی بھی اور کی چیز کا, تو پھر دوبارہ کیس ہوگا. بی کمپیلڈ ٹو بی اے وٹنس اگینسٹ ہم سیلف. کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے خلاف خود گواہی دے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے, یہ بھی نہیں کیا جائے گا. لاسٹ سلائیڈ ہے جی آج کے ہمارے لیکچر کی, ان وائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین.
ٹھیک ہے. اب کسی بھی شخص کی جو ڈگنیٹی ہے, جو اس کی پریسٹیج ہے, اس کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر چادر چار دیواری کا جو تحفظ ہے وہ قائم رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ڈگنیٹی آف مین اینڈ پرائیویسی آف ہوم آر انوائلیبل سبجیکٹ ٹو دا لا, یعنی پرائیویسی کو, کسی شخص کی عزت کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, یہ انوائلیبل ہے. ٹھیک ہے, یعنی کسی بھی چیز, ایسی چیز جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, یعنی اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کیا جائے گا کہ جی کسی بھی شخص کی آپ اس کو عزت کو, اس کے ریسپیکٹ کو, اسٹیٹس کو کمپرومائز کریں. نو پرسن شیل بی ٹارچرڈ فار دا پرپز آف ایکسٹریکٹنگ ایویڈنسز, شواہد اکٹھے کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کسی کو الٹا لٹا کے اس کو جو ہے نا وہ کہیں پہ چیز پہ لٹکا دیا جائے, لٹا دیا جائے, مار پیٹ کی جائے. یہ طریقہ کار الاؤ نہیں ہے. آج کا جو آخری آرٹیکل ہم دیکھنے جا رہے ہیں, آرٹیکل 15, فریڈم آف دا موومنٹ. پاکستان کا کوئی بھی شہری پاکستان کے پریمیسز کے اندر کسی بھی جگہ جا سکتا ہے, کسی بھی جگہ وہ وہاں پہ سیٹل ہو سکتا ہے, کسی بھی جگہ جا کے اپنا گھر بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر کوئی سرٹن لمیٹیشن ہے, ریسٹرکشنز ہیں بائی لا موومنٹ پہ کسی شخص کی, جیسے اسکالرز ہوتے ہیں, ریلیجیس اسکالر, ایکسٹریمسٹ جو ہوتے ہیں کسی ایک سیکٹ کے, تو وہ پھر جب اس طرح کی تقاریر کرتے ہیں تو ان کو ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں ٹرانسفر کرنے پہ پھر بین کر دیا جاتا ہے کہ یہ یہاں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھا جی ہمارا کانسٹیٹیوشن کا پارٹ 2. ابھی پارٹ 2 بھی مکمل نہیں ہوا ہے, چونکہ اس کے آگے کافی سارے آرٹیکلز آئیں گے, تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم وہ دیکھیں گے. تو یہ آج کا سیکنڈ لیکچر تھا. آپ کے کوئی بھی کنسرن ہے یا کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک سوال یقیناً آپ سب کو ہوگا کہ ہمارا یہ سیشن کتنے ڈیوریشن کا ہوگا, 2 ماہ کا ہوگا, رجسٹریشن فیس کتنی ہوگی, 2000 ہوگی, کیا ہر مہینے کی ہوگی؟ جی نہیں, 60 دن کی ٹوٹل رجسٹریشن فیس صرف 2000 ہے. لیکچر پھر ریگولر سیشن میں کس ترتیب سے ہوں گے؟ جس ترتیب سے اب ہو رہے ہیں, یعنی لائیو لیکچر, اس لائیو لیکچر کی ویڈیو ریکارڈنگ ہم دیں گے جیسے اب دے رہے ہیں, اور اس کے پی ڈی ایف ایم سی کیوز بعد میں ٹیسٹ لیں گے, اور ٹیسٹ کے بعد پی ڈی ایف ایم سی کیوز بھی ہم آپ کو دیں گے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ ہماری میتھڈولوجی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنا سیشن انشاءاللہ لے کے چلیں گے. آج سیکنڈ فری ڈیمو لیکچر تھا. کل جو ہے وہ گزشتہ کل فرسٹ لیکچر ہوا تھا الیکشن ایکٹ 2017 پہ. اس سے پہلے دن ہم نے 100 نمبر کا ایک آپ کو پری ٹیسٹ دیا تھا جنرل اسیسمنٹ کے لیے. تو انشاءاللہ کل تیسرا لائیو لیکچر اور چوتھا اور آخری دن ہوگا ہمارے فری ڈیمو سیشن کا. اس کے بعد آپ کو پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ریگولر سیشن میں فیس پے کر کے آپ میں سے جو اپنی مرضی سے دیکھ لے گا کہ اس نے جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جو پیٹرن ابھی ہے انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو یہی ہوگا. اب جو ہے اپلائی کرنے میں ایشو آ رہا ہے, جن لوگوں کا کنسرن ہے کہ جی ہمارا اپلائی نہیں ہو رہا, 1.5 لاکھ لوگ اپلیکنٹ ہیں جو اس وقت جنہوں نے اپلائی کر لیا ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے, تو مزید بھی ہوں گے, اتنے ہو جائیں گے مزید, یا اتنے نہیں تو 50-60 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ مزید بھی ہوں گے. ایجوکیشن وہ بھی تمام ڈگریز اپلائی کرنے کے بعد نا وہ ورک کا ایکسپیرینس مانگتا ہے, تو اس میں بھی ایشو آ رہا ہے. ہاں, وہ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جب ویب سائٹ اوور لوڈڈ ہے تو کسی کا کسی جگہ پہ جا کے رولا بن جاتا ہے, کسی کا کسی دوسرے سیکشن میں جا کے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کل صبح تہجد پڑھ لیں, فجر کی نماز پڑھیں, اس ٹائم اس پہ ویب سائٹ پہ لوڈ کم ہوتا ہے. صاف ذرا یہ ویب سائٹ ہماری اتنی زیادہ برڈن برداشت کرنے والی نہیں ہوتی. جب کوئی 700-800 لوگ ایٹ اے ٹائم اس پہ ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو آپ صبح اٹھیں جلدی, ارلی مارننگ نماز پڑھیں, اور جو ہے نا وہ اس پہ کام شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گا. اگر نہ ہو رہا ہو بار بار یہ مسئلہ تو ریفریش کر لیا کریں پیج کو نا, تو ہو جائے گا. یہ ایشوز ہماری طرف سے بھی آ رہے تھے, لیکن اب یہ پھر 2-4 مرتبہ ٹرائی کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نیکسٹ کویسچن جی کسی کا. جی سر, میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو ہم لوگ آئین پڑھے ہیں اس میں اتنے زیادہ آرٹیکلز ہیں, ان کو ہم لوگ کیسے یاد کریں گے؟ یہ آرٹیکلز جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کے ٹوٹل کوئی 40 سے 50 کے قریب ہیں. ان کو ایسے یاد کریں گے جیسے ہم نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں, اس میں کی پوائنٹس آپ کو, ویسے تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو آرٹیکلز میں کافی ساری ڈیٹیلز ہیں. ہم نے تو بہت اس کو شارٹ کیا ہوا ہے, 1-2 لائن میں, جس میں کی ورڈز جو ہے نا وہ ایڈ کیے ہوئے ہیں تاکہ ان ڈیپتھ آپ کو ان ڈیٹیل چیزیں جو ہے نا وہ مکس نہ ہوں. اس لیے تھوڑا سا پڑھایا ہے, ہم 15 آرٹیکلز کر کے پڑھائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہو جائیں, سمجھ بھی آ جائیں. جی یاد تو یہ کرنے ہیں, صاف ذرا انہوں نے یہی پوچھنا ہے کہ جی
جو ہے نا فیڈرل ریپبلک اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ اسلامک اسٹیٹ پاکستان کا نام کس آرٹیکل کے تحت ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے، یا جی کون جو ہے الاؤ کرے گا کسی بھی نئے ایریا کو کہ وہ پاکستان میں مرج ہو جائے، کسی اسٹیٹ کو کہ وہ پاکستان کا حصہ بن جائے، تو کون؟ پریزیڈنٹ، پارلیمنٹ، آرمی چیف، کون کرے گا؟ مطلب اس طرح کے سوال ہوں گے. جی اچھا سر، اس سیشن میں ایکٹ پڑھائیں گے یا سر یہ 3 جس دن طرح ڈیمو انگلش کے ہے بعد اسلام؟ ٹائم چینج کریں گے انشاءاللہ. جی کیا کہہ رہے ہیں سر؟ سر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں نا صرف الیکشن ایکٹ پڑھیں گے یا انگلش اور پورا سلیبس کمپلیٹ سر کریں جی گے سارے سیشن میں؟ سلیبس کی بات ہم نے کی ہے، سارا سلیبس ہوگا سر تو 2 ماہ میں یہ کمپلیٹ سر ہوگا؟ انشاءاللہ 2 ماہ میں. سر ایک بندے نے وہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سپیڈ نہیں کیا، وہ اس پہ وہ مانگ رہے، تو اپلائی کر سکتے ہیں شارٹ ہینڈ کے بغیر؟ کہاں پہ؟ سر وہ جہاں پہ اکاؤنٹ بنانا ہے تو ادھر وہ ٹائپنگ سپیڈ وہ مانگ رہے اور شارٹ ہینڈ ہاں مانگ اب رہے ہیں وہ نا، تو اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے ہیں اپلائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ان کا جنرل فارم ہے بیسیکلی، وہ ان کا نا جنرل فارم ہے. جب وہ کلیریکل سٹاف کے لیے پھر جب وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے نا ان کے لیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے مختلف پوسٹ کے لیے، تو اس وقت تو صاحب ان کو چاہیے ہوتا ہے، تو وہ فارم ان کا وہی بائی ڈیفالٹ بنا ہوا ہے، اس میں جو انفارمیشن ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم اس پہ سر، ہم کیا آپ انگلش ایسے کی تیاری بھی کروائیں گے؟ سر سبجیکٹو ٹائپ جو اس ہے فیس انگلش کے اندر ایسے. ہم ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ کی تیاری کروا رہے ہیں، اس کے بعد انگلش ایسے کی جب باری آئے گی تو دوبارہ رجسٹریشن فیس اس کی الگ ہوگی، صاف ظاہر اس کا ٹیسٹ الگ ہے، تو اس کی پھر انشاءاللہ تیاری ہم کروائیں گے. یہ جو ہے یہ آپ کا 100 مارکس کا ایم سی کیوز بیس جو پیپر ہے فی الحال ہم فیز 1 میں اس کی تیاری کروا رہے ہیں، اور یہ فیس بھی صرف اسی سیشن کی ہوگی. جی نہیں سر، وہ آلریڈی آپ نے پہلے کروائی ہے کوئی آپ کا ایئرز میں، لاسٹ نہیں ایئرز سر، میں میں آپ نے انگلش کی ایسے کی تو نہیں سبجیکٹو ٹائپ؟ کرواتا. دیکھیں ہم آبجیکٹیو کی تو میں کروا رہا ہوں، جو انگلش میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے تو میں خود نہیں کرواتا، ہمارے پاس ٹیچر ہیں جو کراتے ہیں. جی اور سر وہ انجینئرنگ والے اپلائی کر سکتے ہیں؟ سارے کر سکتے ہیں، بی ایس انگلش. جن کے پاس بی ایس ڈگری ہے، ماسٹر ڈگری ہے، سارے ایلیجیبل ہیں. اچھا سر جی، یہ جو ابھی 28 جولائی لاسٹ ڈیٹ ہے تو